لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واہل بیتہ واصحابہ اجمعین کلہم۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ پروگرام امام مدینہ امام مالک علیہ الرحمہ پر آج بھی اسی موضوع پر ہے اور کچھ اور دن تک یہی موضوع رہے گا۔ میں نے تو نیت کی ہے رمضان کی اس شب میں یہ پروگرام کرتے ہوئے شب بیداری کی۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ حدیث نہیں ہے اس لیے میں آپ کو سناؤں، حدیث میں نہیں سناتا، حدیث سنانا اور ایک زیر زبر پیش آگے پیچھے ہو جائے تو ایک فرمان کے مطابق جہنم خریدنے کا سودا ہے اور جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے اس پر۔ تو لیکن صدیق اکبر کی روایت ہے، ان کا قول ہے، تو میں ویسے ہی سناؤں۔ تو آج جسے انگریزی کے 2 لفظ آ جائیں، وہ عجیب عجیب گفتگو کرتا ہے، ثواب اور رضا، پتہ نہیں کہ ہمیں ثواب نہیں چاہیے اور ایسے اور ایسے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس نے کوئی عمل ثواب کی نیت کے بغیر کیا، اس کے عمل کی سمت ہی متعین نہیں ہے۔ تو میں نے ثواب کی نیت کر کے سمت متعین کی ہے۔ رمضان مبارک کی رات ہے، شب بیداری کی نیت ہے، گفتگو ہے ایک صحابی عظیم کے پوتے پر، گفتگو ہے امام مدینہ امام مالک پر، جن کے بارے میں ان اے وے ان کے لے پالک کہیے، ان کے شاگرد خاص کہیے، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب عالموں کا ذکر ہو تو اس میں امام مالک مانند ستارہ ہیں۔ ستارے سے مراد چمک نہیں ہے۔ جب صحرا کا باسی ستارہ کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سمت دکھانے والا ہے منزل کی طرف سفر کی۔ تو امام شافعی کا یہ فرمان ہے اپنے استاد کے بارے میں کہ جب علماء کی گفتگو ہو تو امام مالک مانند ستارہ ہیں عالموں میں، اور جب عالموں کا ذکر ہو تو وہ رہنما ہیں جو سمت دکھاتے ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث کتنا بڑا درجہ ہے امام اوزائی کا، الف واو زے الف عین چھوٹی اے۔ امام اوزائی فرماتے ہیں امام مالک عالم ہیں علماء کے، اور عالم ہیں علماء کے، اور مفتی ہیں حرمین شریفین کے۔ اور امام اوزائی پھر کہتے ہیں ان کے انتقال پر کہ انہوں نے روئے زمین پر اپنا کوئی ثانی نہ چھوڑا، حالانکہ امام مالک کے جو ہم اثر ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کے ہم اثر ہیں، امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، امام حنبل ان کے بعد آئے، لیکن ایک کہکشاں موجود تھی۔ اس کے باوجود امام اوزائی امیر المومنین فی الحدیث یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے روئے زمین پر اپنی مثال نہ چھوڑی۔ وہ اپنے زمانے کی حجت ہیں، یعنی ان کا قول آ جائے تو پھر کسی اور قول کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی۔ حجت اسے کہتے ہیں، حجت زمانہ ہے حدیث پر۔ اور جس طرح سلسلہ نقشبند میں چراغ کی بہت اہمیت ہے، سورہ احزاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے؟ سراج منیرہ،
چراغ. تو امام اوزاعی امام مالک کو اپنے زمانے کا چراغ کہتے ہیں، علم کا چراغ. اور کہتے ہیں کہ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک روح زمین پر بعدہ کتاب اللہ سب سے مسکت کتاب ہے. جب اللہ کی کتاب کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی کتاب نہ تھی تو امام مالک نے موطا لکھی. اور موطا کیوں کہتے ہیں؟ امام مالک نے اپنی یہ کتاب 70 فقہا کو پیش کی. روایت کا لفظ ہے کہ 70 فقہا پر پیش کی اور 1000 علماء پر پیش کی، تو سب نے اتفاق کیا. اس لیے اس کو موطا کہتے ہیں، موطا امام مالک، جس میں کل 1027 رواں ہیں، روایتیں، جن میں 600 احادیث ہیں مسند مستند، 222 احادیث ہیں مرسل جو حدیث کی قسم ہے، 613 موقوف ہیں اور 285 تابعین کے اقوال ہیں. اس طرح سے موطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے یا قرآن مبارک کے بعد پہلی کتاب ہے، اس میں 1027 احادیث ہیں. امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں کہ آسمان کے نیچے کتاب اللہ کے بعد امام مالک کی موطا سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں. ابن عربی کتنا بڑا نام. ابن عربی کہتے ہیں کہ موطا امام مالک صحیح الاول ہے اور صحیح بخاری صحیح الثانی ہے. برکت کی خاطر یاد آ گیا، عرض کر دوں کہ جب بردزبہ نامی آدمی کا بیٹا ابراہیم، یعنی بردزبہ آتش پرست کا بیٹا ابراہیم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمان ہو گیا، تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل کس کا شاگرد تھا؟ امام مالک کا. اور اسماعیل کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ محمد بن اسماعیل. ان کا لقب کیا ہے؟ امام بخاری. اس لیے ابن عربی نے صحیح کہا کہ موطا امام مالک صحیح الاول ہے، اور امام مالک کے شاگرد اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری صحیح الثانی ہے. شجرہ مبارکہ کا ذکر پچھلی نشست میں ہو چکا، برکت کی خاطر دوبارہ، کہ مالک بن انس بن مالک ابن حضرت ابو عامر رسبہی رضی اللہ عنہم، ابن خلدون نے، میری عمر بہت کم تھی جب میں پڑھتا لکھتا تھا، تو میں نے ایک زمانے میں یہ ورکنگ کی کہ شجرے کی ایک کڑی کی طوالت کتنی ہوتی ہے، اس کا عرصہ کتنا ہوتا ہے. تو مجھے بڑی عجیب سی خوشی ہوئی کہ جو میں نے کیلکولیشن کی وہ 40 سال تھی. بعد میں نے اس کے بہت سالوں بعد جب ابن خلدون کو پڑھا تو ابن خلدون نے جو ورکنگ کی ہے شجرے کی ایک کڑی کی عمر اس نے 36 سال رکھی ہے. تو اگر میں اپنی ورکنگ پہ رہوں، چونکہ میں جدید زمانے میں نے کیلکولیٹر پہ ورکنگ کی، ابن خلدون کے زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھا، تو میں اگر اپنی ورکنگ پہ رہوں تو انس بن مالک، امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر، یہ شجرے کی 3 کڑیاں ہوں، 3 ضرب 40 120 سال. اب اسی 120 سال کو دیکھیے، روایت اور درایت کا جو فن ہے، جو فن حدیث سے نکلتا ہے. اب ہم نے کیا نکالا؟ شجرے کی 3 کڑیاں ضرب 3 120، اور اگر ابن خلدون سے ضرب دیں تو کتنی ہوئی؟
108। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारका हुआ 632 में। इमाम मालिक की पैदाइश हुई 711 में। फर्क निकाल लीजिए, यानी ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया कि पीरियड बिल्कुल सही है। शजरे के हिसाब से निकालें या कैलेंडर के हिसाब से निकालें, दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। फिर ये बात भी आ गई कि ताल्लुक यमन से था, मदीना मुनव्वरा आके क़याम पजीर हुए, किस घर में रहे। उस्तादों के उस्ताद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम के खाना अक़दस में रहे, आलिमों के घर में रहे। जो इमाम हदीस और इमाम कुरान ख़ानदान मुअज़्ज़ज़ रहा, सगे दादा का जिक्र हो चुका, असातिज़ा। क्योंकि इमाम मालिक को इमाम मदीना यूं कहा जाता है कि इल्म का मरकज़ और सहाबा उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मुर्तकिज़ थे और इमाम ने इन सब से इल्म हासिल किया। रवायत के अल्फाज ये हैं कि मदीना के मुख्तलिफ सीनों में जो इल्म था वो इमाम के अकलौते सीने में जमा हो गया, इसलिए उन्हें आलिमों का आलिम कहा जाता है, इमाम मदीना। लेकिन इनके कई उस्तादों में जो सबसे बड़े उस्ताद हैं, जिनसे इन्होंने बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल किया, उनका नाम है नाफे, बहुत मशहूर हस्ती, नाफे मौला इब्न अमर, यानी उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हुम के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर के आज़ाद करदा गुलाम, जिसे मौला कहते हैं, वो इनके उस्ताद उला हैं। कई साल उनकी खिदमत में रहे और अल्लाह आपको अगर तौफीक दे फ़न हदीस पढ़ने की, हदीस की मैं बात नहीं कर रहा, फ़न हदीस की 95 फैकल्टीज़ हैं। इल्म सुनून, इल्म सिनीन, इल्म असफार। लोगों को अमूमन एक नाम ज़्यादा मालूम है तो वो उसी का तस्करा करते रहते हैं, इल्मुर रिजाल। 95 इल्म हैं, उन्हें 95 फैकल्टीज़ कहा जाता है। तो इल्मुल असफार और इल्म सिनीन, एक इल्म सिनीन की हल्की सी झलक मैंने अभी दिखाई। 120 को वेरीफाई कैसे किया गया है, यही हदीस भी इसी तरह से करती है। और फ़न हदीस में वो हदीस जो नाफे के ज़रिए अब्दुल्ला इब्न उमर और उनसे उमर तक पहुँचे, इस सिलसिले को सही उल असानीद कहा जाता है। और वो हदीस जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रवायत से आगे बढ़े तो उसको सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है, सोने की कड़ी। तो इमाम मालिक ने जो मौता में रवायत की है वो सही उल असानीद है, इसीलिए इब्न अरबी ने सही उल अव्वल कहा। तो हम यहाँ पर वक्फा लेते हैं और अगली नशिस्त में हम इमाम पर दोबारा गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। माअस्सलामा।